محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے چند احکامات نماز تراویح کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تراویح ہر عاقل بالغ مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں۔ در مختار جلد 2 صفحہ نمبر 493۔ تراویح کی 20 رکعت ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں۔ السنن الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299۔ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 70۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے ادا کر لی تو نہ ہوگی۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 175۔ یعنی اگر کسی نے عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر تراویح ادا کر لی تو اس کی تراویح ادا نہیں ہوگی۔ عشاء کے فرض و وتر کے بعد بھی تراویح ادا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ بعض اوقات 29 کو رؤیت ہلال کی شہادت ملنے میں تاخیر کے سبب ایسا ہو جاتا ہے۔ جلد 2 صفحہ نمبر 494۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 29 کو رؤیت ہلال کی شہادت ملتی ہے لیکن دیر میں ملتی ہے، اس وقت تک لوگ عشاء کی فرض اور وتر پڑھ چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ تراویح میں تہائی رات تک تاخیر کی جائے، اگر آدھی رات کے بعد بھی پڑھیں تب بھی کراہت نہیں۔ در مختار جلد نمبر 2 صفحہ 495۔ تراویح اگر فوت ہوئی تو اس کی قضا نہیں ہے، یعنی اگر تراویح چھوٹ گئی اور کوئی چاہے کہ میں اس کی قضا کر لوں تو فوت شدہ تراویح کی قضا نہیں ہے۔ در مختار جلد 2 صفحہ نمبر 494۔ بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کرے۔ در مختار جلد 2 صفحہ نمبر 495۔ تراویح کی ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے۔ در مختار جلد 2 صفحہ نمبر 494۔ بلا عذر بیٹھ کر تراویح ادا کرنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہائے کرام کے نزدیک ہوتی ہی نہیں۔ در مختار جلد 2 صفحہ نمبر 499۔ بعض لوگ بلا کسی عذر شرعی کے بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، تو وہ جان لیں کہ ایک تو ایسا کرنا مکروہ ہے اور بعض فقہائے کرام کے نزدیک تراویح ہوتی ہی نہیں ہے۔ تراویح مسجد میں بجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ اگر گھر میں بجماعت ادا کی تو ہو جائے گی، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں ادا کرنے کا تھا۔ عالمگیری
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116۔ لیکن اس وقت جب کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پورے دیش میں لاک ڈاؤن ہے تو نماز تراویح اپنے گھر میں پڑھیں، دیش کے قانون کو نہ توڑیں۔ تراویح میں پورا کلام اللہ پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 458۔ اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز فاسد ہو جائے تو جتنا قرآن پاک ان رکعتوں میں پڑھا تھا ان کا اعادہ کیا جائے تاکہ ختم قرآن میں نقصان نہ رہے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 118۔ امام غلطی سے کوئی آیت یا سورت چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تو مستحب یہ ہے کہ اسے پڑھ کر آگے بڑھے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 118۔ الگ الگ مسجد میں تراویح ادا کر سکتا ہے جبکہ ختم قرآن میں نقصان نہ ہو۔ تراویح کی 2 رکعات پر بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو تو بیٹھ جائے، آخر میں سجدے سہو کر لے، اور اگر تیسری کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر لے، مگر یہ 2 شمار ہوں گی، یعنی 4 پوری کر لے مگر یہ 4 رکعتیں 2 رکعتوں میں شمار ہوں گی۔ ہاں اگر 2 رکعات پر قضا کیا تھا تو 4 ہوئیں۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 118۔ 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا، اگر دوسری پر بیٹھا نہیں تھا تو نہ ہوئیں، ان کے بدلے کی 2 رکعتیں دوبارہ ادا کرے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 118۔ سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے 2 ہوئیں، کوئی کہتا ہے 3، تو امام کو جو یاد ہے اس کا اعتبار ہے۔ اگر امام خود بھی تسبیح ضبط کا شکار ہے تو جس پر اعتماد ہو اس کی بات مان لے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 117۔ اگر لوگوں کو شک ہو کہ 20 ہوئیں یا 18 تو 2 رکعات ہر بندہ تنہا تنہا ادا کرے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 117۔ افضل یہ ہے کہ ہر 2 رکعات میں قرات برابر ہو، اگر ایسا نہ کیا جب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر 27ویں کو یا اس سے قبل قرآن پاک ختم ہو گیا تب بھی آخر رمضان تک تراویح پڑھتے رہیں کہ سنت مؤکدہ ہے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 118۔ بعض مقتدی بیٹھے رہتے ہیں، جب امام رکوع کرنے والا ہوتا ہے تب کھڑے ہوتے ہیں، یہ منافقین کی علامت ہے۔ بہار شریعت حصہ 4 صفحہ نمبر 36۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب امام رکوع کے قریب پہنچتا ہے تو فٹافٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدی سے چلو جماعت میں شامل ہو لیں۔ میرے عزیز، ایسا کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ رمضان المبارک میں وتر جماعت سے ادا کرنا افضل ہے۔ ایک امام کے پیچھے عشاء کے فرض، دوسرے کے پیچھے تراویح اور تیسرے کے پیچھے وتر پڑھے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرض و وتر کی جماعت خود کرواتے اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تراویح پڑھاتے تھے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 116۔ میرے عزیز، یہ وہ احکامات ہیں جو تراویح کے متعلق ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اگر ہماری یہ گفتگو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہماری بات کو آگے بھیجیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز، اسی طرح کی اچھی باتیں آپ حضرات تک پہنچتی رہیں۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ہماری جملہ وباؤں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس وقت جو پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے،
اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے صدقے میں اس وبا کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔